السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر کہانیاں پوائنٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارا وہم ہے، میں تم لوگوں کو دکھا دوں گا۔ ایسے ہی وہم کرتے ہو، باتیں ہیں اور کچھ نہیں۔ اور جس کی باتوں میں تم آ رہے ہو وہ خود نشے میں پڑا رہتا ہے۔ وہ رشید چرسی ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے، ایسے ہی بات کر دی ہوگی اور تم سب اس کی باتوں میں آ گئے ہو۔ وہ ان سب کو رسانیت سے سمجھا رہا تھا۔ اصفر، تم ہماری بات پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ کوئی تو بات ہوگی، ایسے ہی تو نہیں کہہ رہا نا؟ اچھا تو کیا کریں، ہمیں کیا لینا دینا؟ اصفر نے چڑ کر کاشف کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وحید، ثاقب، تم کیوں چپ ہو؟ کچھ بولو تم بھی اس کے بارے میں نا۔ اصفر نے ان دونوں کو بھی گھسیٹا۔ دیکھو یار، جب سے وہ آئی ہے ہر دوسرے دن بچہ غائب ہو رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں ہوا۔ ثاقب نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اصفر نے الجھتے ہوئے کہا۔ 1 ماہ سے اوپر ہونے کو آیا ہے، وہ عورت گلی محلے کی کسی بھی عورت سے نہیں ملی، نہ کسی نے اسے دیکھا ہے۔ وہ اسے پوائنٹ سوچ کر کہنے لگا۔ بس کرو یار، حد ہوتی ہے، با پردہ ہوگی، اور یہ جو جاسوسی ناول پڑھتے ہو یہ اسی کا فطور ہے۔ اصفر نے ثاقب کو اچھی خاصی جھاڑ پلائی، جس سے وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ باقی تینوں بھی اس سے شکوہ کناں نظروں سے گھورتے چلے گئے۔ اصفر حیران سا وہیں بیٹھ گیا۔ یہ ایک اونچا ٹیلہ تھا جہاں چاروں دوست اکٹھے ہوتے تھے۔ اصفر، وحید، ثاقب اور تجمل چاروں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور ان کی دوستی ہو گئی۔ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے۔ وحید اور اصفر کے گھر آمنے سامنے تھے اور ثاقب پچھلے محلے میں رہتا تھا۔ تجمل ذرا فاصلے پر چوک کے نزدیک گلی میں رہتا تھا۔ اب اصفر پریشان تھا کہ میں غلط ہوں یا یہ وہم کا شکار ہے، کیا کیا جائے؟ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کچھ سوچتے ہوئے میسج ٹائپ کرنے لگا۔ چیخو پکار کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو دروازے کی طرف لپکا۔ باہر ایک شور برپا تھا۔ اصفر نے باہر جھانکا تو چاچی رشیدہ کی بہو رو رہی تھی۔ ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ کرتی روئے جا رہی تھی۔ وحید بھی باہر کھڑا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ کیا ہوا تو اس نے اشارے سے سمجھایا کہ بچہ اغوا ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا بچہ محلے سے غائب ہوا تھا۔ اس نے گلی میں نظر دوڑائی، پورا محلہ جمع تھا، لیکن ایک گھر کا دروازہ بند تھا۔ یہ خالی گھر تھا، ابھی چند دن پہلے ہی کرائے پر دیا گیا تھا اور وہ عورت اسی میں رہائش پذیر تھی۔ حیرت کی بات تھی، اتنا کچھ ہو گیا اور اسے خبر ہی نہیں۔ اصفر کو کچھ غلط لگ رہا تھا۔ اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب انہیں کھوج لگانی ہوگی۔ وہ اب اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب وہ عورت نکلے، وہ اپنے کام کو سر انجام دے سکے، مگر ایسا نہ ہوا۔ کئی دن انتظار کیا، بلا آخر اسے موقع مل گیا۔ اس نے وحید کو میسج کیا کہ فوراً گھر آئے۔ اس نے گھر میں پردہ کروا کر وحید کو چھت پہ لے گیا۔ چھت پہ آتے ہی وحید نے اصفر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ اصفر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اب تمہاری بات پہ یقین ہونے لگا ہے۔ ادھر دیکھو، یہ ساری چھتیں ملی ہوئی ہیں۔ اصفر نے دائیں جانب اشارہ کیا۔ ہاں تو؟ وحید نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ تو یہ کہ ہم اس گھر کی تلاشی لیں گے، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ باہر گئی ہے، اچھا موقع ہے۔ وحید نے کہا، کسی مشکل میں پڑ گئے تو؟ رسک ہے باس، اصفر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر چل، وحید نے کہا، اور وہ دونوں لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے چھتوں کو پھلانگتے اس مکان کی چھت پہ آ پہنچے جس میں وہ رہتی تھی۔ احتیاط سے وہ سیڑھی سے ایک ایک قدم اترے۔ گھر میں سوکھی بیل کے پتے پڑے تھے، ان کا پیر پتوں پہ پڑا تو سوکھے پتوں کی چڑچڑانے کی آواز آنے لگتی۔ اصفر نے موبائل نکالا اور مووی بنانے لگا۔ انہوں نے پورے گھر کی مووی بنائی۔ ایک کمرے میں دیے پڑے تھے، اسٹار بنا تھا جس میں دیے رکھے تھے۔ پورے گھر میں بدبو پھیلی تھی۔ مووی بناتے بناتے اسٹور میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے ان کا منہ کھلا رہ گیا۔ ہڈیاں ہی ہڈیاں تھی۔ اللہ اکبر، یہ تو انسانی ہڈیاں لگتی ہیں، اصفر نے آہستگی سے مووی بناتے ہوئے کہا۔ اسٹور کا دروازہ لکڑی کا تھا اور کھلا تھا۔ وہ مووی بناتے رہے۔ تجھے ہی یقین نہیں آتا تھا، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وحید نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہاں سے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو وہ آ جائے۔ چلتے ہیں، رکو ذرا، کچھ اور ثبوت مل جائے، اصفر نے تفتیشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈھونڈو پھر، میں جا رہا ہوں، وحید یہ کہتے ہی تیزی سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتا چھت پہ چلا گیا۔ اصفر بھی اس کے پیچھے بھاگتا چھت پہ پہنچتے ہی وحید سے بولا، تھوڑی دیر اور رکتے تو کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ عورت اندر آئی۔ وہ اسے چھت سے چھپ کر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر اور رکتے نا تو وہاں ہماری ہڈیاں بھی ہوتی، وحید نے سرگوشی کی۔ اصفر نے پھر موبائل نکالا اور مووی بنانے لگا۔ عورت کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے اپنی چادر سر سے اتار کر پھینکی،
اس کے ہاتھ میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔ یار یہ کیمرے میں نہیں دکھ رہی، بچہ تو نظر آ رہا ہے، اسفر نے وحید کو کیمرہ گھماتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا، کیونکہ وہ ڈائن ہے اور یہاں رکنا بے وقوفی ہے۔ وحید اسے کہتا ہوا اٹھا اور احتیاط سے چلتا چھتیں پھلانگتا اسفر کی چھت پر پہنچ کر مڑ کر اسے دیکھا کہ اسفر ڈائن کے شکنجے میں تھا۔ وہ اس کی گردن پکڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عورت کی لمبی چوٹی سانپ کی پھن کی طرح ہوا میں رقص کر رہی تھی۔ وحید یہ سب کر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ خوف سے کانپتے ہوئے وہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر کھڑا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، کسی کو مت بتانا۔ آواز بہت مدھم تھی لیکن وحید نے سن لی تھی۔ بتاؤ گے تو جان سے جاؤ گے۔ اس کی چوٹی ہوا میں بل کھاتی ہوئی اسفر کے گرد لپٹ گئی اور شکنجے میں جکڑا کر اسے گھسیٹتی ہوئی نیچے لے گئی۔ وحید اس کے اثر سے نکلا تو ہانپتے ہانپتے بھاگ کر سیڑھیاں اتر کر دروازے سے نکلتا گلی میں ایک طرف دوڑ لگا دی۔ وہ تو بس بھاگ ہی رہا تھا۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بابا کی درگاہ پہ آ گیا۔ وہ وہاں گرنے والے انداز میں جا بیٹھا۔ درگاہ پر کوئی نہیں تھا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ سرگوشیانہ لہجہ بلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آیت قرآنی پڑھنے لگا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ یہاں محفوظ ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا اسفر؟ اسفر میرے دوست، یہ تم نے کیا کیا؟ اسے اسفر کا خیال آتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ درگاہ کے اندرونی کمرے میں موجود تھا جس کی چھت گنبد نما تھی۔ ایک طرف بابا شمس مدفون تھے۔ وہ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے سر پیٹنے لگا۔ اسفر میں کچھ نہیں کر سکا تمہارے لیے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ وحید نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی، سفید کپڑوں میں ملبوس، سفید داڑھی اور نورانی چہرہ۔ اسفر کو وہ گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے آئی اور اسے پٹکتے ہوئے غضبناک ہوتے ہوئے کہی، بہت غلطی کر دی تم نے۔ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اس کے گھر میں گھسنا بہت بڑا جرم ہے۔ اور تم نے کیا سمجھا تمہارے آنے کا مجھے پتہ نہیں چلتا؟ میں تمہاری مہک سے تمہیں یوں ڈھونڈ لیتی۔ وہ اپنی لمبی انگلیوں سے چٹکی بجاتے ہوئے بولی، ابھی تو مجھے بہت کام ہے، تمہاری خبر تو میں آ کر لوں گی۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے دروازے کی جانب مڑتے ہوئے بولی، اور ہاں تمہارا وہ دوست۔ اسفر اپنا سر تھام کے اسے دیکھنے لگا۔ ڈائن کا سر گھما جبکہ بدن دوسری جانب تھا۔ اسفر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ بچے گا وہ بھی نہیں، بہت جلد تمہارے پاس ہوگا۔ وہ بھیانک انداز میں مسکرائی اور دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ اسفر کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ اندھیرے میں سر ٹکراتا پکارتا رہا، کوئی ہے، بچاؤ بچاؤ۔ کافی دیر وہ پکارتا رہا مگر اس کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ رات کسی عفریت کی مانند لگ رہی تھی۔ اسے اسٹور میں دیکھی ہڈیاں یاد آنے لگی۔ رات کے سناٹے میں جھینگروں کی آوازیں آنے لگی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سوچنے لگا، آخر کوئی تو راستہ ہوگا یہاں سے نکلنے کا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے کمرے کی دیوار ٹٹولنے لگا۔ اچانک اسے روشنی کی کرنیں ایک جگہ سے کمرے میں پڑتی دکھائی دیں۔ وہ اٹھا اور دیوار پہ ہاتھ رکھتے ہی روشنی کی تعاقب میں چل پڑا۔ یہ تو کھڑکی ہے۔ وہ نزدیک آ کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگا مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک سے دوسری جھڑی میں جھانکا، پھر ایک جھڑی سے اسے کچھ نظر آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کی اس نے مووی بنائی تھی۔ اس نے دیکھا دیے جل رہے تھے اور پاس ہی وہ بچہ پڑا تھا جو اس نے چھت پر سے دیکھا تھا۔ ساتھ ایک برتن پڑا تھا مگر اسے وہ عورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ایک اور جھڑی سے دیکھا، اب وہ دکھنے لگی۔ وہ کچھ پڑھ کے بچے کے کپڑے اتارنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو بچے کے عین دل کے مقام پر رکھا۔ اس کے ناخن بچے کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ خون تیزی سے ابل رہا تھا۔ بچے کا سینہ ادھر چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے دل نکال کر برتن میں رکھا اور پھر کچھ پڑھنے لگی۔ اسفر منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھا چلا گیا۔ اتنا ظلم یا خدایا، اس محلے پہ کہ ایک دوسرے کی خبر تک نہیں رکھتے، کیسے نکلوں یہاں سے؟ وہ اٹھا اور دروازہ ہلانے لگا، ہو سکتا ہے کسی جھٹکے سے کھل جائے۔ آپ کون ہیں بابا؟ وحید نے احتراماً کھڑے ہو کر کہا، بابا ہوں میں، یہی ہوتا ہوں، جب آتے ہو تو میں دیکھتا ہوں۔ بیٹھو۔ بابا جی نے اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ بیٹھ کر حیرانگی سے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ بابا جی کچھ پڑھتے اور وحید پر پھونک مارتے جاتے۔ کچھ دیر بعد بولے، یہ تسبیح لے لو اور اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹ لو۔ یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ اس تعویذ اور تسبیح میں اتنی طاقت ہے
کہ تم اس کا سامنا کر سکو گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنے ڈر پر قابو پاؤ، تم جتنا ڈرو گے اس کی طاقت بڑھے گی، اسی لیے مضبوط رہنا اور خدا سے ڈرو اور اسی پر یقین رکھو۔ وحید نے تسبیح اور تعویذ لے لیا۔ بابا جی آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ وحید نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ اسفر کو نہیں چھڑواؤ گے؟ بابا جی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وحید نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ یہ میری نگری ہے، بھلا میں کیسے انجان رہ سکتا ہوں؟ وحید نے تسبیح اور تعویذ کو دیکھا۔ ایک ورد بتاتا ہوں، بس اس کے سامنے وہی دہراتے رہنا۔ پر میں اکیلا کیسے؟ اکیلے ہی جانا ہے، باہر رکھے گھڑے سے پانی لے لو، اس پہ ڈال دینا، جاؤ۔ وحید اٹھا اور صحن میں رکھا گھڑا دیکھنے لگا۔ گھڑا نظر آیا، پاس ہی ایک خالی بوتل بھی پڑی تھی۔ اس نے بوتل میں پانی بھر لیا، پانی بھر کر وہ اندر چلا آیا۔ اندر آ کر وہ حیرت سے منہ کھلا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اندر اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ وحید فوراً بابا شمس کی قبر مبارک پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو کر بولا، میں جا رہا ہوں بابا۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ رات کا سناٹا پھیل چکا تھا، رات کی پر اسراریت بڑھ گئی تھی۔ وہ اندھیرے میں جس طرف دیکھتا لگتا ہر چیز حرکت کر رہی ہے۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی۔ یہاں سے 10 منٹ کا فاصلہ کئی گھنٹے پر محیط لگ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گلی میں داخل ہوا۔ پوری گلی میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر تیزی سے قریب آیا۔ اسفر کے گھر والے پریشان گلی میں کھڑے تھے۔ اسفر کی امی دروازے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ دیکھ کر قریب آ کر بولا، اسفر کا چوک میں جھگڑا ہو گیا ہے، وہ آپ سب کو بلا رہا ہے۔ کیا؟ اسفر کی امی فوراً اٹھی اور گھبرا کر بنا سوچے سمجھے چل پڑی۔ باقی گھر والے بھی پیچھے دوڑے اور ساتھ ہی کچھ محلے دار بھی پیچھے چل پڑے۔ وحید کو اندر جانے کا موقع چاہیے تھا۔ وہ اسفر کے گھر میں داخل ہوا اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ صحن میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھا، چھت پر آیا اور کھڑا سوچنے لگا وہ بہت طاقتور ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترنے لگا۔ وحید احتیاط سے آگے بڑھا، دیوار کے ساتھ ساتھ برآمدے میں داخل ہو کر کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا۔ کھڑکی اد کھلی تھی جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اد کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دل دہلانے کو کافی تھا۔ ڈائن بچے کے ٹکڑے کر رہی تھی، خون ہی خون تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا پھر سائڈ پہ ہو گیا۔ اسے اکائی آنے لگی۔ وہ خود پر قابو پا کر سوچنے لگے، مجھے اندر جانا چاہیے اور اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ اسفر وحید کو جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی ہو۔ وہ پھر سے کھڑکی کے پار دیکھنے لگا، مگر اسفر وہاں نہیں تھا۔ وہ احتیاط سے برآمدے میں چلتا دوسرے کمرے تک آیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے احتیاط سے کھولا۔ اسفر دروازہ کھلنے کی آواز پر گھبرا کر اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ وحید ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں کھڑکی سے پڑتی روشنی میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسفر دھیرے سے بولا، وحید تم آ گئے میرے دوست۔ اسفر آگے بڑھا اور وحید کو گلے لگا لیا۔ جلدی نکلو ادھر سے۔ ایسا کرو، یہاں سے نکل کر اپنی چھت پہ جاؤ اور میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وحید نے سرگوشیانہ انداز میں اسفر کے قریب آ کے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ عورت بڑی خطرناک ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں جو اس نے کیا ہے۔ نکلو یار، اسفر نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ وحید خود کو چھڑا کر اسفر کے گلے لگ کر بولا، خدا حافظ، اور تیزی سے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بچے کا خون ایک دیے میں ڈال رہی تھی۔ ایک دم سے اس کی گردن گھوم کر پشت پر آ گئی اور سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی۔ اسفر بھی وحید کے پیچھے چلا آیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ دہشت کے مارے کبھی ڈائن کو کبھی وحید کو دیکھتا۔ تیری اتنی ہمت کہ تم میرے گھر میں گھسے؟ ڈائن نے یہ کہتے ہی اس پر منتر پھونکا اور وحید نے اپنا تسبیح والا ہاتھ آگے کر دیا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں وحید کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو گھمایا تو کمرے میں طوفان آ گیا۔ وہ دونوں کمرے میں ہوا کے دوش پر تنکوں کی مانند اڑنے لگے۔ گرد اور مٹی سے دم گھٹنے لگا۔ وحید کے ہاتھ سے تسبیح دور جا گئی اور آہستہ آہستہ طوفان تھمنے لگا اور وہ دونوں منہ کے بل گرے۔ ڈائن وحید کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں مولک کرتے ہوئے بولی، تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور وہ اپنی بند ہوتی سانسوں سے تڑپنے لگا۔ اسفر نے وحید کا یہ حال دیکھا تو فوراً اٹھا اور ڈائن کے بال پکڑ کر رسی کی طرح بل دے کر پاس پڑے چاقو سے کاٹنے لگا۔ ڈائن نے وحید کو دور پھینکا اور اسفر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، ایک آخری بلی رہ گئی تھی اور میں امر ہو جاتی۔ شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے اسفر کو گردن سے دبوچ لیا اور گلا دباتے ہوئے اپنا منہ کھول کر اس کی روح کھینچنے لگی۔ اسفر کے ہاتھ سے چاقو گر گیا اور بال بھی چھوٹ گئے۔ وحید گرتے ہی تسبیح ڈھونڈنے لگا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو اس کی نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں تسبیح پڑی تھی۔
وہ جلدی سے اٹھا اور تسبیح اٹھا کر ڈائن کے گلے میں ڈال دی۔ وہ چیختی ہوئی ادھر ادھر گرنے لگی۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وحید نے جیب سے پانی کی بوتل نکال کر ڈھکن کھولا اور سارا پانی اس پہ گرا دیا۔ وہ فرش پہ گر کر چیخنے لگی، پھر چند لمحوں بعد دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ صرف تسبیح فرش پہ پڑی تھی۔ وحید نے فوراً اٹھا لی۔ اصفر فوراً وحید کے گلے لگ کر بولا، شکریہ میرے دوست، اور وہ دونوں وہاں سے نکل گئے۔ صبح وحید اور اصفر بابا شمس کی درگاہ پر حاضری دینے آئے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وحید نے تسبیح اور تعویذ بابا شمس کی قبر مبارک پر رکھا اور دونوں ٹیلے کی جانب چل پڑے جہاں ثاقب اور تجمل ان دونوں کے منتظر تھے۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے نا؟ ثاقب نے انہیں قریب آتے دیکھ کر پوچھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے تجمل اور ثاقب کے گلے لگ گئے۔ کیا بات ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ تم دونوں نے کیوں بلایا؟ تجمل ان کے چہروں سے اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ اصفر گھاس پر بیٹھتے ہوئے بولا، کل کی رات بہت بھاری تھی، شاید کوئی نیکی کام آ گئی۔ وحید نے اصفر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بابا کی بہت بڑی کرامت، اور بے فکرے لوگوں کو کیا پتا کہ کس عذاب سے ہماری جان بچی۔ کیا مطلب؟ ثاقب نے وحید کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جس عورت کا تم ذکر کرتے تھے وہ اصل میں ڈائن تھی۔ اصفر نے ثاقب اور تجمل کو دیکھتے ہوئے کہا، گاؤں کے سارے بچے وہی اٹھاتی تھی، ہم دونوں نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ثاقب اور تجمل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زور سے ہنس پڑے۔ تم دونوں نے اس کا خاتمہ کیا؟ تجمل نے کہا اور پھر ہنس پڑا، اور اصفر بے بسی سے وحید کو دیکھنے لگا۔ میں واپس آؤں گی۔ اس وقت وہاں موجود سب نے اس سرگوشی کو سنا۔